سارا عرب آ جائے لانتی بنا دیا کرتے ہیں. یہ دروازہ آل محمد کا ہے. یہاں پہ وحشی آئے تو انسان بن جاتا ہے, انسان آئے تو مسلمان بن جاتا ہے, مسلمان آئے تو سلمان بن جاتا ہے, سلمان آ جائے تو فخر سلمان بن جاتا ہے, یہاں پہ مجبور آ جائے تو مختار بن جاتا ہے, بیزار آ جائے تو بوزر بن جاتا ہے, بے پرواز آ جائے تو شہباز بن جاتا ہے. اور ان کی گلی کی مٹی سے کھیلتے کھیلتے بہلتے بہلتے ان کے دیوانے بہلول بن جاتے ہیں. جس کا عقیدہ میرے ساتھ ساتھ بولتا رہے. اگر تم تھکے نہیں ہو تو علی کا ذکر سننے کے لیے آپ جناب فضا کی شان بھی پڑھوں گا اور حیدر کرار بھی پڑھوں گا. مجھ سے پہلے میرے واجب الاحترام دوپہر میں جناب عباس کے سفین پڑھ کے چلے گئے تھے. مجھے دیوانوں نے آ کے کہا سفین ہو گئی ہے, اب خیبر رہ گئی ہے. اب دیکھو اپنے موضوع کو فراز حیدر کاظمی اشارے حکم پورے کرے گا. نگہ بانی حویلی زہرا رفا کشا جی جناب زندہ رہے, آپ سلامت رہے. نگہ بانی حویلی زہرا, نگہ بانی حویلی زہرا, حبش کی شہزادی زہرا کی چوکٹ پہ خدمت کر کے علیہ السلام بن جانے والی. نام میمونہ تھا. پاک زہرا کے گھر میں آئی تو فضا بن گئی. کون ہے فضا؟ ایک دن جناب کمبر نے, اور سلمان اور کمبر سے زیادہ رتبہ تھا جناب فضا کا. بابو ظفر شاہ جی, اختر شاہ جی, جناب فضا کو ایک دن علی بھائی کمبر نے کہا فضا میں رتبے میں تجھ سے زیادہ افضل ہوں. فضا نے کہا تو بتا میری عبادت ہو جائے گی. کمبر نے کہا کہ میں نے نبیوں کے سلطان سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ محشر میں سب سے پہلے ولی پیچھے رہ جائیں گے, اور ولی پیچھے رہ جائیں گے, وسیع پیچھے رہ جائیں گے, نبی پیچھے رہ جائیں گے. سب سے پہلے جو جنت میں سواری داخل ہوگی وہ حیدر کرار کی ہوگی. اس سواری کا دامن تھام کے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ کمبر جائے گا. فضا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا. دیکھ کے کہتی ہے بھائی کمبر رتبہ مبارک ہو, تم محشر والے دن علی کا دامن تھام کے جنت میں جائے گا. آ دیکھ میں ابھی سے بطول کے قدموں کی جنت میں رہتی ہوں. میں ابھی سے جنت میں رہتی ہوں. جسے جناب فضا کی شان سنی بھائی جو حکم کر کے گیا, اب جا کے سنتے رہنا. کمبر کہتا ہے فضا اتنا نا میں نقش کردگار کی جوتیاں اٹھاتا ہوں. کمبر کہتا ہے میں نقش کردگار کی جوتیاں اٹھاتا ہوں. فضا کہتی آہستہ بول, میں حسنین کی روٹیاں پکاتی ہوں. کمبر کہتا ہے میں نقش کردگار کی جوتیاں اٹھاتا ہوں. فضا کہتی ہے آہستہ بول, میں حسنین کی روٹیاں پکاتی ہوں. اور پھر کمبر کہتا ہے فضا علی مجھے بیٹا کہتے ہیں. کہتی ہے غرور نہ کر, حسنین مجھے ماں کہتے ہیں. جسے سمجھ آئیے, ایسے نہیں جتنے بھی مطلب ہیں سارے مل کے حیدری اس مقام و مرتبے کی مالک ہے. علی کا نام ہر بندہ نہیں مظفر شاہ جی لے سکتا. علی کا نام ہر زبان لے ہی نہیں سکتی. دنیا کو پتہ نہیں علی کون ہے. دین کی ساتھ جلی, نبیوں کی لات جلی, غریب کی کات جلی, محشر کا جات جلی, کعبے کا ہاتھ جلی, دین کی تکمیل علی, قرآن کی تفسیر علی. جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو سمجھو ایسا نمازی ہے جو وضو کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے. جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو سمجھنا ایسا روزہ دار ہے جو بغیر نیت کے روزہ رکھے ہوئے ہے. اور جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو سمجھ لینا ایسا حاجی ہے جو حج کر کے نہیں آوارہ گردی کر کے واپس آ گیا تھا. ہر بندے سے علی کے فضائل رفا کے شاہ جی نہیں بتائے جاتے. ہر بندہ علی کے فضائل نہیں بتا سکتا. آواز دینی جے نعرہ صبح شام کو آنے دے. جو علی علی نہیں کرتا جائے جہنم. ہمیں کیا لگے جو نہیں کرتا نہ کرے. کائنات علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں. لیکن جسے علی
علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. جس کا عقیدہ ہو بولے میرے ساتھ. بادشاہ وہ بادشاہ ہے. تیری میری نماز کا علی محتاج نہیں ہے. تیری میری نماز کا محتاج نہیں ہے. نبیوں کا سلطان اپنی کبھی نہ لڑنے والی فوج کو لے کر خیبر کے میدان میں پہنچا. کتنے بندوں کو یاد ہے؟ اپنی کبھی نہ لڑنے والی فوج کو لے کر خیبر کے میدان میں پہنچا. دیکھو وقت شام کا ہے. یہی وقت تھا. خیبر میں ڈھلتی ہوئی شام فراز حیدر کاظمی دکھائے گا. اہل معرفت جاگیں گے. 39ویں دن کے مظفر جی 39ویں دن کے روٹھے ہوئے ٹوٹے ہوئے بیمار نڈھال شرمسار سورج نے رسول عربی کی راشن دشمن عناصر پر مشتمل فوج کے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے تم لفظوں کے قدردان ہو. گجران والا تو ابھی لفظ سن کے بیٹھا ہے. رسول عربی کی راشن دشمن عناصر پر مشتمل فوج کے آخری خود ساختہ مجاہد کو بے ساختہ میدان سے واپس آتے ہوئے دیکھ کر خدا ساختہ سورج نے شرم سے شفق کے دریا میں غوطہ لگایا. خیبر میں شام ہو گئی. کتنے بندوں کو جملہ سمجھ میں آیا ہے؟ سائن جی وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آگے آ جاؤ. آگے آ جاؤ. آ جاؤ. آگے آ جاؤ. میں پھر سمجھا دیتا ہوں. میں تو اس لیے لفظ لے آیا کہ صبح سے سن بیٹھے ہو سفین کے لفظ اور سب نے کہا تھا کہ سفین ہم نے سن لی ہے. مولا زندگی دراز کرے میرے بڑے بھائی محمد عباس رضوی صاحب کی جتنی خوبصورتی سے وہ پڑھتے ہیں. ہمیں اللہ جانے ویسا نصیب ہو یا نہ ہو لیکن پھر بھی ان کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں. ان کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ سفین چلے گئے تھے. آؤ تمہیں خیبر کی سیر کراتا ہوں. 39ویں دن کے آگے آ کے بیٹھا کرو. مولا کیا ذوالجناح کے مجاور ہو. اس کی سواری کو سنبھالنے والے ہو. پیر کا نام آہستہ وہ لے جس کے پیر کا نام مجمع میں لینے کے قابل نہ ہو. آہستہ آہستہ تو وہ بولے نا جس کے پیر کو محلے والے نہیں جانتے وہ بھی اس کی چادر پکڑتا لاہور پہنچ جاتا ہے. تمہارے پیر کا نام لے کے عرش کا کاروبار چلتا ہے. یہ چوکوں میں صرف علی والوں کا کام ہے کہ جس چوک میں چاہے وہاں علی علی کریں. جتنا چاہے اتنا علی علی کرے. اس لیے کہ شیعہ جانتے ہیں علی کا نام سینے کی طاقت سے نہیں ماں کی شرافت سے لیا جاتا ہے. کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. جتنے جوان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو ہماری عبادت میں نہیں باندھتے کھول دو انہیں. ایسے نہیں بلند کر کے حیدری. سارے بولو 39ویں دن کا پھر کہہ رہا ہوں. 39ویں دن کے روٹھے ہوئے ٹوٹے ہوئے بیمار نڈھال شرمسار سورج نے رسول عربی کی راشن دشمن عناصر پر مشتمل فوج کے آخری خود ساختہ مجاہد کو بے ساختہ میدان سے واپس آتے ہوئے دیکھ کر خدا ساختہ سورج نے شرم سے شفق کے دریا میں غوطہ لگایا. خیبر میں شام ہو گئی. ادھر 39واں دن گزرا. ادھر مرحب نے فحاشا عورتوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا 40 دن ہے اور 40ویں دن میں محمد کی فتح ہوگی. 39 دن گزر گئے. اب شام آ گئی ہے.
ایک دن میں فتح کون کرے گا؟ جو 39 دن نہیں کر سکے. اور 39 دن ایسے نہیں ہیں کہ بیٹھے رہے تھے, جاتے تھے. دیکھو پڑھے لکھے مجمع کے حوالے ایک جملہ کرو, 39 دن مسلمانوں کی فوجیں تبادلہ تبسم کے علاوہ کچھ نہ کر سکی. گئے ادھر جاتے تھے, یہ نیچے ہوتے تھے, وہ اوپر ہوتا تھا, اور اوپر سے کہتا تھا آؤ. توجہ ساروں کی نہیں ہے, توجہ ساروں کی نہیں ہے, توجہ پوری رکھنا. بھگوڑوں کی شبیریں لوگ نپواتے ہیں. آج فراز حضرت آج بھی جملہ کرنے جا رہا ہے. اوپر سے دیکھ کے کہتا تھا آؤ, نیچے مجاہد ہوتا تھا, وہاں کہتا تھا اللہ, رسول کے خیمے میں آ کے ہو اکبر. پتہ نہیں کتنے بندے میرا جملہ سمجھ گئے ہو, جو سمجھے وہ تو بولے میرے ساتھ. وہاں خیبر میں کہتا تھا اللہ, خیمے میں پہنچ کے ہو اکبر. یا رسول اللہ شکر ہے پہنچ گئے. میرا چلان ہو گیا سائنجی موٹر وے پہ. میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ اوور سپیڈ تھے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ہم نے کیمرہ رکھا ہوا ہے جو سپیڈ ناپ لیتا ہے. میں نے کہا یار گاڑی تمہیں دے جاؤں گا, تو خیبر کے بھگوڑے کی سپیڈ ناپ کے دکھا. چیلنج ہے فراز حیدر کاظمی کا. بابا بولی سمجھ میں آئے تو آ گئے. اللہ اکبر. سوچ کے یا رسول اللہ 39ویں دن اس نے عورتوں کو بلایا مرحب نے کہ قلعہ کابوس کی چھت پہ چڑھ کے رسالت کی توہین کے گیت گاؤ. عورتوں کو بلایا, یہ ہاشمی جوان ہے, اسے پریشان کرو. اب پتہ نہیں کتنے معرفت والے بیٹھے ہوئے ہو, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جب بھی ہاشمیوں کے کسی دلیر اور جری فرد کو پریشان کرنا ہوتا تھا, یہ عورتوں کا سہارا کیوں لیتے تھے؟ جسے علی کی جنگ یاد ہے, جسے علی کی جنگ یاد ہے, بولو میرے ساتھ. یہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے گیت گانے شروع کیے, جس کا مفہوم یہ تھا عبداللہ کے بیٹے تو نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا, 40واں دن آنے والا ہے, اب تیری رسالت گئی, تم نے کہا تھا میں سچا نبی ہوں, تو 40ویں دن صبح فتح ہماری ہوگی, تو ہار جائے گا. ابھی انہوں نے گیت گائے تھے کہ کبھی نہ جلال میں آنے والے رسول عربی کی فلک جبین پر جلال کے پسینے کے قطرے ستارہ زہرا کی رمازی کرنے لگے. تم تھکے بیٹھے ہو, تم تھکے بیٹھے ہو. کبھی نہ پریشان ہونے والے رسول نے کہا سلمان 6 مکمل ایمان, ہمارا مصلی عبادت بچھاؤ. سلمان کہتا ہے میں نے مصلی بچھایا. رسول عربی نے جیسے آپ دعا مانگی ہے, نہ ایسے پہلے کبھی مانگی نہ اس کے بعد کبھی مانگی. ایسی عجیب حالت تھی کہ ایسی عجیب کیفیت تھی, چہرے پہ شوخی تھی, آنکھوں میں سرخی تھی, جلال کے پسینے ماتھے پہ تھے, اور مصلی پہ بیٹھ کے بغیر کسی ہل و حجت کے, بغیر کوئی تسبیح پڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے عجیب دعا مانگ کے محمد مصطفیٰ نے کہا بار الہ, میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں, تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے. جاگو جن علی کے فضائل سناتا ہے, جاگو جن علی کے فضائل سناتا ہے. میں نے کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں, تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے. اختر جی میں نے کہا تھا ساتھ لے جاؤں, تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے. اسے چھوڑ آیا ہوں, انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں, اسے چھوڑ آیا ہوں, انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. جیسی محمد کی توہین آج ہوئی ہے ویسی پہلے کبھی کی کسی نے نہیں. اتنا تذلیل رسالت کی کوئی نہیں کر سکا. بار الہ یاد رکھ, اگر آج کی رات تو نے میرا وہ ناصر نہ بھیجا جو میرا حقیقی ناصر ہے, جو میرا حقیقی ناصر ہے, پھر یاد رکھ
میں نے بھی دسترخوان عمران کے ٹکڑے کھائے ہیں، میری رگوں میں ہاشمی خون ہے، اگر وہ نہ آیا تو صبح تلوار لے کے میدان میں کھود جاؤں گا۔ اور پھر یاد رکھنا جتنے زخم مجھے آئیں گے مجھے نہیں وہ تجھے آئیں گے۔ یار اتنی معرفت والا جملہ کون سمجھے گا؟ اتنی معرفت والا کون جملہ سمجھ جائے گا؟ جتنے مجھے آئیں گے سارے مل کے، جتنے زخم مجھے آئیں گے مجھے نہیں تجھے آئیں گے، تجھے آئیں گے۔ اب علی سمجھ میں آیا، جتنے زخم مجھے آئیں گے۔ سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا رسول عربی استعادہ ہوئے، اب وہ رسول نہیں تھا، اب اتنا پریشان بھی نہیں تھا، اب اتنا اضطراب بھی نہیں تھا۔ سلمان کیسی حالت تھی؟ سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا رسول عربی کی شکن در شکن زلفوں کی طیبت تابناکیوں پر لیلۃ القدر کے مقدس اندھیرے نثار ہو رہے ہیں۔ دیکھو گزرا والے والوں انصاف کرنا میرے ساتھ۔ سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا رسول عربی کی شکن در شکن زلفوں کی طیبت تابناکیوں کی لیلۃ القدر کے مقدس اندھیرے نثار ہو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا رسول عربی کی پیشانی سے پھوٹتی ہوئی روشنی دریائے نور کی بکھری ہوئی لہروں کی شرادہ بندی کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا رسول کا چہرہ ام الکتاب نظر آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا رسول کے کان شرافت کی کان بنے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا رسول کے ابروم کی قوس اپنے ضبط میں نظام عالم کو توڑ رہی ہے۔ میں نے دیکھا رسول کی آنکھیں مارج البحران یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فاپی الی ربکما تکذبان کی تہہ سے موتی اٹھا رہی ہے۔ میں نے دیکھا رسول کی ناک سے صراط مستقیم کی تصویر گاہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا رسول کی زبان ذکر رحمان میں مصروف ہے۔ میں نے دیکھا رسول کے ہونٹ نہر سلسبیل کے دو یاقوتی کنارے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا رسول کے دانت ان یاقوتی کناروں کے اندر بکھرے ہوئے ہیروں کی لڑیاں لگ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا رسول کی گردن تحت سرا سے عرش اولا تک واحد وسیلہ نور بنی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا رسول کے شان جلوس انسانیت کے کاشانے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا رسول کے دونوں بازو مرکز توحید پہ عظمت انسانیت کے دو فلک بوجھ پرچم بنے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول کا دائیں ہاتھ والقیم الوزن بالقسط والمیزان کی ترازو تھامے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا رسول کا بائیں ہاتھ قبضہ ذوالفقار کی نبضیں گننے کے لیے بے قرار بیٹھے ہو۔ قبضہ ذوالفقار کی نبضیں گننے کے لیے بے قرار ہے۔ رسول کی زبان پہ ایک لفظ ہے، ہر لفظ ایک ذرہ بن گیا ہے۔ خیبر کا ذرہ ذرہ ایک ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ سلمان وہ کیسی دعا تھی، رسول نے کیسی دعا مانگی تھی، کیسے وہ مدینے کی طرف گئی تھی، کیسے وہ آیا تھا جسے بلایا تھا۔ سلمان کہتا ہے رسول عربی استعادہ ہوئے، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، دونوں ہاتھ بلند کیے، رسول نے بلند آواز سے کہا ناد علیًا۔ جب کہا ناد علیًا، مدینے میں ناطق قرآن نے قرآن صامت کو بند کیا۔ میں جلدی میں ہوں، میں جلدی میں ہوں، میں جلدی میں ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا میں جلدی میں، تم میرے ساتھ نہیں آ رہے ہو۔ کہا ناد علیًا، ادھر ناد علیًا کہا، ادھر قرآن ناطق نے قرآن صامت کو بند کیا۔ پریشان کیوں ہو گئے ہو کہ علی قرآن پڑھتا تھا، کھول کے قرآن پڑھتا تھا، علی کا وطیرہ تھا، قرآن پڑھ کے علی تلاوت کرتا تھا، علی تلاوت کر لیتا تھا، قرآن علی کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا۔ جسے سمجھ آئے میرے ساتھ نہیں، ایسے تو رسول نے نہیں کہا، ایسے رسول اللہ نے کہا القرآن و مالی والی و مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، جچتا بھی قرآن کو علی ہے، قرآن کو جچتا بھی علی ہے، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی نازل ہوا، قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا ہے، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، علی اللہ کی زبان ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کو دیکھنا عبادت۔ ایسے نہیں جسے سمجھ آئی مل کے حیدری۔ ناد علیًا، خیبر میں رسول نے کہا
توجہ میری جانب ناد علیین۔ خیبر میں رسول نے کہا، مدینے میں ناطق نے صامت کو بند کیا، مظہر العجائب قنبر۔ خیبر میں فاطمہ کا باپ پریشان ہے، تاج دھور اللہ کا فی النوائب قنبر، میری سواری لے آ، کلو ہم من و غم من سائی انجلی قنبر، گھوڑے پہ سوار ہو میرے ساتھ، میں نے مغرب مدینے آکے پڑھنی ہے، بے علی بے علی بے علی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جسے بات سمجھ میں آگی میرے ساتھ تو بولو، جسے نہیں سمجھ میں آئی، نعت علی شروع کی تھی، علی مسجد میں تھا، بے علی بے علی بے علی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول پیشانی چوم کے کہتے ہیں 39 دن ہو گئے، ایسی توہین کسی کی نہیں ہوئی جیسے انہوں نے کی ہے، وہ مرحب ہے، مرتا کسی سے نہیں، چل میرے ساتھ خیمے میں، کچھ اپنی سنا کچھ میری سن، مجھ پہ 39 دن کیا گزری۔ مسکرا کے علی کہتا یا رسول اللہ آپ کا خیمہ دور ہے، خیبر نزدیک ہے۔ جسے سمجھ آئی بولے میرے ساتھ، علی کے فضائل میں بولنے پر کنجوسی نہ کیا کرو، یہاں علی کے لیے بولو گے، قبر میں تم نہیں بولو گے، تمہارے لیے علی بولے گا، جو چاہتا ہے قبر میں اس کے لیے علی بولے، یہاں علی کی ولایت کے حق میں بولا کرو، نہیں مرتا کسی سے۔ قنبر جا میری ذوالفقار لے کے آ۔ لوگ کہتے ہیں خیبر میں کیسے پہنچا تھا، خیبر سے مدینے قنبر پہنچ گیا تھا، جا میری ذوالفقار۔ مسجد میں کہا علی نے، قنبر میری ذوالفقار لے کے آ۔ خرامہ خرامہ چلتا ہوا دروازے بطول پہ قنبر آیا، دروازے پہ دستک دینا چاہتا تھا، جاگنا جتنے مقام فضا سننے والے ہو، دروازے بطول پہ قنبر آیا، دستک دینا چاہتا تھا، ابھی دستک نہیں دی تھی، دروازہ کھلا، فضا آگے ہاتھوں پہ ذوالفقار لے کے کھڑی تھی، آواز آئی بھائی قنبر ذوالفقار لے لے۔ قنبر کہتا ہے میں نے تو مانگی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا ذوالفقار لینے آیا ہوں؟ دیکھ کے کہتی اب پتا چلا باہر کے غلام